آج تک ان سازشوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے، اور آج بھی چند لوگوں کا ٹولہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بیان بازی کرتا ہے، تاکہ جو محبت، جو جذبہ، جو خلوص ایک عام آدمی کے دل و دماغ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اس کو وہ ختم کر سکے۔ لیکن وہ جذبہ، وہ محبت ضیاء الحق کی آمریت کے 11 سیاہ سال ختم نہیں کر پائے، تو یہ چند سلیکٹڈ لوگ کوشش کر لیں، یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اور جو کمٹمنٹ پاکستان کی عوام سے، جو محبت پاکستان کی عوام سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی، ہمارے اکابرین کی، وہ آج تک جاری اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ میں بات کرنا چاہوں گا کچھ سازشیں جو پچھلے کچھ روز میں ہماری حکومت کے خلاف، ہماری سیاسی جماعت کے خلاف کچھ سیاسی بونے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلے میں بات کر لوں متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے، جنہوں نے کراچی کی تاریخ کا ایک تاریخی احتجاج کیا۔ کیونکہ اتنا چھوٹا احتجاج میں سمجھتا ہوں نہ آپ لوگوں نے کور کیا ہوگا، نہ میں نے دیکھا، تو تاریخی تو تھا، لیکن کاش متحدہ قومی موومنٹ کے دوستوں نے یہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کے خلاف کیا ہوتا، جس نے متنازع سینسز منظور کرایا۔ کاش یہ لوگ جو بار بار اپنی تقاریر میں، جلسے جلوس میں بات کرتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، کراچی کی پاپولیشن کو کم دکھایا گیا، کاش وہ احتجاج وفاقی حکومت کی اس غلط پالیسی، اس غلط فیصلے کے خلاف کیا ہوتا۔ کاش وہ احتجاج علی زیدی صاحب کے خلاف کیا ہوتا، جو کہ ہیں تو کراچی سے سلیکٹڈ، اس کمیٹی کے سربراہ ہیں، لیکن انہوں نے کراچی کا حق ادا نہیں کیا، صوبہ سندھ کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا۔ امین الحق صاحب کے خلاف احتجاج کیا ہوتا، جو کہ اس کابینہ کمیٹی کے رکن تھے جس نے اس متنازع سینسس کو اپروو کیا۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے خلاف کیا ہوتا، جو کہ اس متنازع کمیٹی، اس متنازع سینسس کو اپروو کرنے والی کمیٹی کی رکن تھی، ان کے خلاف بھی نہیں کیا۔ احتجاج کس کے خلاف کیا؟ سندھ حکومت کے خلاف، وہ سندھ حکومت جس کے وزیر اعلیٰ نے مشترکہ مفادات کونسل میں سندھ کا مقدمہ لڑا، اور عمران خان صاحب اور ان کے چند سلیکٹڈ وزراء کے سامنے بھرپور طریقے سے نہ صرف صوبہ سندھ کا بلکہ بلوچستان کا مقدمہ لڑا، اور وفاق کے سامنے سی سی آئی میں شواہد پیش کیے کہ آپ لوگ متنازع سینسس اپروو کرنے جا رہے ہیں، اور آپ مانتے ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ آپ مانتے ہیں کہ سینسس میں گڑبڑ ہوئی ہے، یہ متنازع ہوئی ہے، کنٹروورسی کریٹ ہوگی۔ بجائے اس کے اس کنٹروورسی کو آپ ختم کریں، بجائے اس کے اس متنازع سینسس کو آپ ختم کریں، تنازع کو ختم کریں، آپ متنازع سینسس کو اپروو کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے زبانی اعتبار سے میٹنگ کے اندر اتفاق نہیں کیا، اس کے بعد ایک خط کے ذریعے اپنا ڈسینٹنگ نوٹ مشترکہ مفادات کونسل کے اراکین کو سینڈ کیا کہ صوبہ سندھ آپ کے فیصلے سے متفق نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نہ جی ڈی اے کی جانب سے یا متحدہ قومی موومنٹ کے سامنے سے نظر آئے گی۔ ہم نے وعدہ کیا آپ لوگوں سے، وزیر اعلیٰ سندھ نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وعدہ کیا کہ ہم اپنے آئینی حقوق پر قائم رہیں گے۔ ہم نے آرٹیکل 154 سب آرٹیکل 7 کے تحت پارلیمان کو درخواست کی ہے کہ اس متنازع سینسس کے ایشو کو آپ ریزالو کیجئے، کیونکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی فریق، کوئی صوبہ یا وفاق سی سی آئی کے فیصلے سے متفق نہیں ہے تو وہ اپنا احتجاج پارلیمان کے سامنے ریز کرے گا۔
ہم نے وہ کام بھی کیا. اور یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. مجھے خوشی ہوتی کہ متحدہ قومی موومنٹ احتجاج کرتی کہ کراچی کی صنعتوں کو بجلی نہیں مل رہی ہے, حیدرآباد کوٹری کی صنعتوں کو گیس نہیں مل رہی ہے. مجھے خوشی ہوتی کہ خالد مقبول صدیقی صاحب اپنے احتجاج میں کہتے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹر میں رہنے والے مکینوں کو گیس نہیں مل رہی ہے. سائٹ کا ایریا ہو, کاٹی کا ایریا ہو, فیڈرل بی ایریا کا ایریا ہو, نارتھ کراچی کا ایریا ہو, گیس نہیں مل رہی ہے. چاہے گھریلو صارفین ہوں وہ, چاہے صنعتی صارفین ہوں وہ, یا ٹرانسپورٹ کے صارفین ہوں, کسی کو گیس نہیں مل رہی. اگر احتجاج کرنا تھا تو اس بات پر احتجاج کرتے, لیکن نہیں. پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں ان کی کہ عوامی ایشوز کے اوپر احتجاج نہیں کریں گے. اگر احتجاج کرنا تھا تو جو پی ایچ ڈی پی میں اس صوبے کے ساتھ عمران خان نے زیادتی کی ہے, وفاقی حکومت نے زیادتی کی ہے, اس کے اوپر احتجاج کرتے. احتجاج کرتے کہ وفاقی حکومت, آپ تو کہتے ہو کہ سندھ حکومت خراب ہے, وفاقی حکومت بہت ایماندار نیک ہے. 7 سال ہو گئے ابھی تک گرین لائن کمپلیٹ نہیں کر پائے لوگ. احتجاج کرنا تھا تو احتجاج اس بات پر کرتے, لیکن نہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ لوگوں کو بار بار مس گائیڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگوں کو بار بار منتشر کرنا چاہتے ہیں, تفریق کریٹ کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کراچی والوں نے اس تفریق کی سیاست کو ترک کیا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے, اور وہ آپ کو نظر آتا ہے 2018 کا انتخاب ہو یا 2018 کے بعد جو ضمنی انتخابات کراچی شہر میں ہوئے ہیں. آپ نے دکھا دیا کراچی والوں نے کہ تفریق کی سیاست نہیں چلے گی, جلاؤ گھیراؤ کی سیاست نہیں چلے گی. ایشوز کی بات کی جائے گی, ایشوز کی بات کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ سینسس پہ متحدہ قومی موومنٹ کیوں ہمارا ساتھ نہیں دیتی؟ ہم تو وہی بات کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ جلسے میں بات کرتے ہیں, احتجاج میں بات کرتے ہیں, ہم آئینی فورمز پر بات کرتے ہیں. کاش امین الحق صاحب نے یہ بات کی ہوتی آئینی فورم پہ. کاش کابینہ کے اندر 2 وفاقی وزیر ہیں ان کے, ان دونوں نے بوائیکاٹ کر دیا ہوتا, لیکن نہیں. کاش پی ایچ ڈی پی کے ایشو کے اوپر انہوں نے سندھ کا ساتھ دیا ہوتا, کاش گیس کے ایشو کے اوپر سندھ کا ساتھ دیا ہوتا, پانی کے ایشو کے اوپر سندھ کا ساتھ دیا ہوتا. نہیں. پتہ نہیں کیا مجبوری ہے ان لوگوں کی. کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سلیکٹڈ ہے, کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کراچی کی عوام کا, لیکن اسی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے. وہ پی ٹی آئی جو ماضی میں ان کو برا بھلا کہتی تھی, لیکن آج پتہ نہیں کون سی مجبوری ہے ساتھ بیٹھے. اگر احتجاج کرنا تھا تو اس بات پر احتجاج کرتے کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے حیدرآباد کے نوجوانوں کے لیے یونیورسٹی کا افتتاح کر دیا تھا, اعلان نہیں کیا تھا, ماشاءاللہ افتتاح کر دیا تھا. تو اس بات پر احتجاج کرتے کہ وزیر اعظم میرے کپتان 2 سال ہو گئے, کہاں ہے یونیورسٹی؟ وہ کون سی تخیلاتی یونیورسٹی وفاقی حکومت نے کریٹ کی ہے جو نہ آپ کو نظر آتی ہے, نہ مجھے نظر آتی ہے, نہ ہمارے نوجوانوں کو نظر آتی ہے. اگر احتجاج کرنا تھا تو اس بات پر کرتے کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے فروری 2019 میں باغ ابن قاسم پر کھڑے ہو کے کہا تھا میں کراچی کو 162 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج دے رہا ہوں. سب ڈھونڈ رہے ہیں وہ 162 ارب روپے کہاں ہیں. اس پر احتجاج کوئی ایک الفاظ اگر یہ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. 162 کا وعدہ پورا نہیں ہوا تو 1100 ارب کی کہانی آ گئی. 11 روپے اگر انہوں نے لگا دیے ہوں تو میں غلط ہوں گا, وہ درست ہوں. 7 سال ہو گئے گرین لائن بنی نہیں, اور گرین لائن کے اوپر بھی ایک سکینڈل چل رہا ہے جو پچھلے دنوں ایک بڑے اخبار نے کور کیا تھا اس سکینڈل کے بارے میں. یہ نیک فرشتے, نیک ایماندار, ماضی کے نیک لوگ بھی اور موجودہ نیک لوگ بھی,
جو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. 7 سال سے وہ نہیں کر پائے کام, تمام فنڈز کے باوجود, تمام اختیارات کے باوجود. کہتے ہیں جی سندھ حکومت کام نہیں کرنے دیتی. کبھی اس کے اوپر پتہ نہیں کیا دبا بندی ہے ان کی. آج میں سمجھتا ہوں کراچی کا سب سے بڑا ایشو گیس ہے. آئین کا آرٹیکل 158 کہتا ہے کہ جس صوبے میں گیس پیدا ہوگی پہلا حق اس صوبے کی عوام کا ہے, اس کی ضروریات کا ہے. سندھ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, اس وقت گیس نہیں مل رہی ہمارے یہاں. تو یہ لوگ کچھ احتجاج کر کے دکھا دیں, کوئی خط ہی لکھ دیں. نہیں, کچھ نہیں. لیکن ہاں, تفریق کی سیاست کے لیے باتیں کریں گے اور باتیں کرتے رہیں گے. ہم لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے, کام ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, اور انشاءاللہ اس مالی سال میں آپ اور بہت سارا کام ہوتے ہوئے اس شہر میں دیکھیں گے. ہفتے کو بھی وزیر اعلیٰ سندھ جب یہ احتجاج کر رہے تھے تو وزیر اعلیٰ سندھ ایک ترقیاتی پروجیکٹ کا افتتاح کر رہا تھا. سنگ بنیاد نہیں رکھ رہا تھا وزیر اعظم کی طرح, افتتاح کہ چیز بن گئی پھر آئے. چیئرمین پیپلز پارٹی, چیز بن جاتی ہے پھر آتے ہیں. پیپلز اسکوائر, فشرمین راؤنڈ اباؤٹ, وہ ہاکس بے روڈ ہم نے بنا دی ہے ابھی, موری پور روڈ جو بڑا اہم ٹریڈ روٹ ہے ہمارے لیے, پورٹ کو کنیکٹ کرتا ہے شہر کے ساتھ, فائدہ وفاق کو ہوتا ہے اس سے. وہ کراچی کے وزیر ایسے ایسے بات کرتے ہیں, ان کی منسٹری کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے. بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں, انہوں نے نہیں بنائی. بلاول بھٹو زرداری کی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ سڑک بنائی, اور کسی نے افتتاح نہیں کیا, کسی نے سنگ بنیاد نہیں رکھا, بنا دی روڈ, اب افتتاح کریں گے. تو یہ لوگ تو احتجاج کرتے ہیں, سنگ بنیاد رکھتے ہیں. ہماری پارٹی, ہماری سیاسی جماعت, ہماری حکومت کام کمپلیٹ کرتی ہے, کام کمپلیٹ کرنے کے بعد افتتاح کیا جاتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں, الزام لگاتے ہیں تفریق کا ہمارے اوپر, میں سمجھتا ہوں جو ہفتے کے روز سندھ حکومت نے کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ کا افتتاح کیا, اس پروجیکٹ کا 60% کورنگی ضلع میں ہے, 40% ملیر میں ہے. کورنگی ضلع میں متحدہ قومی موومنٹ ہے یا پی ٹی آئی ہے. اگر ہمیں تفریق کی سیاست کرنی ہوتی تو شاید یہ پورا پروجیکٹ ملیر میں بنتا, لیکن نہیں. پیپلز پارٹی تفریق کی سیاست کو ترک کرتی ہے, ریجیکٹ کرتی ہے. آپ فشرمین راؤنڈ اباؤٹ جاتے ہیں کورنگی ضلع میں, پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے الیکٹ نہیں ہوئی, وہاں سے غالباً پی ٹی آئی سلیکٹ ہوئی ہے, لیکن کام کس نے کیا؟ سندھ حکومت نے کیا. یہ پیچھے پیپلز اسکوائر ہے, الیکٹ کون ہوا یہاں سے؟ صدر مملکت عارف الوی صاحب, وائس رائے آف سندھ گورنر صاحب عمران اسماعیل صاحب الیکٹ ہوئے, لیکن کام کس نے کیا؟ سندھ حکومت نے کیا. تو یہ جو بار بار تانے مارتے ہیں نا, میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا, آپ دوستوں کو کہنا چاہوں گا کہ پلیز ان سے سوال یہ پوچھیں کہ یار آپ برا بھلا کہتے ہو پیپلز پارٹی کو, پیپلز پارٹی تو کام کر رہی ہے. سینسس کا ایشو ہو, گیس کا ایشو ہو, پانی کا ایشو ہو, ڈیولپمنٹ ہو, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ ووٹ صرف اپنی گاڑی پہ جھنڈا لگانے کے لیے مانگا تھا آپ نے. دوسری بات, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو ملائن کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف ایک نئی کیمپین وفاقی حکومت نے سٹارٹ کی. آپ نے دیکھا کشمیر کے انتخابات ہونے والے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کیمپین کر رہے ہیں, میدان میں اترے ہوئے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ. ماضی میں بھی کشمیر کا مقدمہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لڑا ہے, آج بھی ہم ہی لڑ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے کشمیر بہت اہم ہے. جو لوگ سودا وودا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں. تو جب دیکھا انہوں نے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کشمیر خود جا رہے ہیں, کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کردار کشی سٹارٹ کی جائے.
تو ایک آپ نے دیکھا وہ لوگ جن کو ان کے گلی محلوں میں کوئی نہیں جانتا، جو 2018 سے پہلے پتہ نہیں پاکستان میں تھے نہیں تھے، گل تھے وہ گل، اور حکومت کے جانے کے بعد پھر گل ہو جائیں گے وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب ریکارڈ پر ہیں، ابھی انہوں نے ٹویٹ کیا آصف زرداری صاحب کے خلاف۔ فواد چودھری صاحب ریکارڈ پر ہیں 2010، 2011 میں، 2012، 2013 میں، ہماری جب حکومت تھی، کہ وہ ٹی وی پر آ کے پریس کانفرنس میں دفاع کرتے تھے اس پروپیگنڈے کے خلاف، اور وہ کہتے تھے بھائی اور کیا چاہیے تم لوگوں کو، 11 سال اس آدمی نے جیل کاٹ لی، اس کو آپ نے پابند سلاسل رکھا، کوئی ایک جرم آپ ثابت نہیں کر پائے۔ وہ کہتے تھے انف از انف۔ یہ میں تو بول رہا ہوں لیکن الفاظ فواد چودھری صاحب کے ہیں یہ، لیکن آپ چاہیں گے تو میں وہ الفاظ بھی آپ کے لیے پلے کر سکتا ہوں۔ لائیے آواز جو ہے، بھٹو جیل میں رہی 5 سال، نصرت بھٹو جیل میں رہی، اس از ناٹ انف ٹو پروو دیئر انوسنس۔ اگر آپ نہیں ثابت کر سکے جسٹ گو ٹو ہیل۔ یہ مرتضی وہاب نہیں کہہ رہے، یہ وفاقی وزیر اطلاعات، ترجمان وفاقی حکومت عزت مآب جناب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کتنے القاب آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ کیا اس وقت سچ بول رہے تھے یا آج سچ بول رہے ہیں، یا اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا آج جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک تو جھوٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب وہ کہتے ہیں 33 ارب روپے پلی بارگین میں ریکوری ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا فواد چودھری صاحب کیا نیب کے بھی ترجمان ہیں، ان کو کیسے پتا 33 ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے، پلی بارگین ہوئی ہے؟ میں پوچھنا چاہوں گا، اور میں نیب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا 33 ارب روپے کی ریکوری آپ نے کی ہے؟ اگر کی ہے تو کیا آپ نے سندھ گورنمنٹ کو وہ پیسے منتقل کر دیے؟ میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور یہ جو پلی بارگین ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ دھونس کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ان کو جیل میں ڈال کے جب سختی کی جاتی ہے تو کمزور لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن وقت یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ پلی بارگین غلط ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا 5000 ارب روپے کا کے کیسز ہیں، پتہ نہیں کون سے 5000 ارب، 5000 ارب بہت بڑا اماؤنٹ ہے، بٹ یہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کل کو سوال جواب ان سے کسی کو نہیں کرنا، ان کے نہ عوام میں روٹس ہیں، نہ عوام سے کوئی واسطہ ہے، نہ آپ سے بات کریں گے۔ جب تک جھنڈا اور ڈنڈا صاف ہے تو ٹھیک ہے، جب جھنڈا ڈنڈا چلے جائے گا تو بس پھر یہ بھی چلے جائیں گے۔ تو خدا را میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سوال پوچھنا چاہیے، اور میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا 33 ارب روپے پلی بارگین ہوئی ہے تو وہ پیسے منتقل کر دیے گئے، اور کیا 5000 ارب روپے کے کوئی کیسز ہیں؟ کیونکہ ایسے پتہ نہیں کتنے کیسز، کیا گھوڑوں کے سیب اور مربے کے کیسز، بم باندھنے کے کیسز، پتہ نہیں کس کس طرح کے کیسز ماضی میں بنائے گئے تھے، لیکن جرم کسی ایک میں ثابت نہیں ہوا۔ آصف زرداری صاحب نے بہادری کے ساتھ، جرت کے ساتھ ان کیسز کا سامنا کیا اور باعزت بری ہوئے۔ اور وہ کہتے ہیں ٹریوسٹی آف جسٹس کہتے ہیں ہم انگریزی میں، کہ وہ آدمی 2008 سے 13 تک صدر مملکت رہا، اس کے بعد پھر جیل جانا پڑا اس آدمی کو ان سازشوں کی وجہ سے، لیکن پھر بھی ملک سے باہر نہیں گیا، پھر بھی اپنے اصول پر کھڑا رہا، اور آج بھی کھڑا ہے۔ یہ ہے کمٹمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی، سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے معذرت خواہ ہوں کہ ہماری غلطی کی وجہ سے وہ آپ کو اتوار کے روز تنگ کرتے ہیں، آپ کی چھٹی خراب کرتے ہیں۔ مجھے بڑا انداز ہے، وہ اتوار کو 11 بجے صبح آ جاتے ہیں،
وہ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ان کو اسمبلی میں بات نہیں کرنے دی. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی چونکہ مجھے سندھ حکومت نے اسمبلی پر بات نہیں کرنے دی، میں آپ لوگوں کو ہی چھوڑوں گا. بھگتو. PS 99 کی عوام بھی بھگت رہی ہے اس آدمی کو، اب آپ لوگ ہی بھگتو. وہ کہتے میں نے تیاری کی تھی، ٹیوشن ویوشن لی تھی میں نے، تو مجھے بات تو کرنی ہے. تو اب وہ ہر اتوار کو آپ لوگوں کے ساتھ یہی کرے گا. تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، لیکن ہم نے حلیم آدمی میں سب پہ ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ سب سراپا احتجاج ہیں سب کی. وہ جو بیچاری PS 99 کی عوام کس نے نیندیں حرام کی ہوئی ہے نا، اور جو آس پاس کے اطراف کی. خیر، میں گزارش یہ کرنا چاہوں، کل بڑی اہم انکشافات کیے انہوں نے زمین کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں انگریزی میں اٹ ٹیکس ون ٹو نو ون. اس نے اتنی چائنا کٹنگ کی ہے کہ وہ آج آپ کا بتا رہے ہیں، آپ کو تفصیلات دے رہے. جب ماضی میں ہم بات کرتے تھے کہ ان صاحب نے چائنا کٹنگ کی ہے، غریبوں کی زمین کو، سرکاری زمین کو ہتھیایا ہے، تو یہ آپ کے سامنے آ کے کہتے تھے کہ مرتضی وہاب میرے خلاف سازش کر رہے ہیں. کسی کو پبلکلی کہتے تھے، کسی کو پرائیویٹلی کہتے تھے. اب میں تو نہیں کہہ رہا، اب تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے کہہ دیا. جب آج سے کوئی 10 روز پہلے میں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ حلیم عادل شیخ صاحب کے خلاف نیب نے انکوائری سٹارٹ کر دی ہے، تو حلیم عادل شیخ صاحب نے جواب میں کہا کہ سازش مرتضی وہاب کی ہے، ایسی کوئی انکوائری نہیں ہے. یہی کہا تھا نا. تو اب تو نیب کہہ رہی ہے انکوائری حلیم عادل شیخ کی، میں نہیں کہہ رہا. تو حلیم عادل شیخ صاحب جو کہتے ہیں کہ سندھ کی زمینیں کھا گئے لوگ، درست کہہ رہے ہیں. ہم جب کارروائی کرتے ہیں جیسے چائنا کٹنگ والے لوگ کورٹ سے اسٹے لے آتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے جب کارروائی سندھ حکومت سٹارٹ کرے گی، چاہے بورڈ آف ریونیو سٹارٹ کرے، چاہے اینٹی انکروچمنٹ والے کریں، فوراً کورٹ چلے جائیں گے، اسٹے لے کے آ جائیں گے، اور اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. یہ حقائق ہیں. اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے حلیم عادل شیخ موجود ہیں. یہ کہتے ہیں یہ ساری سندھ حکومت کی ملی بھگت ہوتی ہے. میں تو آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہمارا ادارہ ہے نا، اس پہ ہم سے زیادہ کنٹرول میرے خیال میں حلیم عادل شیخ صاحب کا تھا. پیسہ میں آپ کو دستاویزات دکھاؤں، کہتے ہیں سندھ حکومت میرے خلاف سازش کر رہی ہے. میں ان کو دکھاؤں گا کہ سندھ حکومت کے اداروں کے ساتھ آپ معاہدے کر رہے ہو جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈر گراؤنڈ کام کیسے ہوتا ہے، انڈر دا ٹیبل کام کیسے ہوتا ہے. اور پھر جب ہم کارروائی کرتے ہیں کہ آپ قانون کی وائلیشن میں، رولز کی وائلیشن میں ایک غیر قانونی انداز سے معاہدہ حلیم عادل شیخ صاحب یا ان کے کچھ دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کرنے جائیں گے، اپروولس کے بغیر کرنے جائیں گے، جب ہم کارروائی کرتے ہیں تو فوراً عدالت کا رخ کرتے ہیں اور عدالت سے کوئی نہ کوئی آرڈر لینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ چاہیں گے تو میں کاغذات آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. اگر آپ چاہیں گے میں وہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. تو میں حلیم عادل شیخ صاحب کا کل جو بیان تھا اس کی تائید کرتا ہوں کہ صوبے کی زمینوں پر قبضہ گروپ موجود ہے. اس کا سرغنہ حلیم عادل شیخ بھی ہے، جس نے سینکڑوں ہزاروں ایکڑ پر سرکاری اراضی کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جس نے 30 سالہ پولٹری کی لیز کو فارم ہاؤس میں کنورٹ کر کے کمرشل پرپسز کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور جب کارروائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ سیاسی انتقامی کارروائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا دامن صاف ہے، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو پھر انکوائری کو فیس کرتے ہوئے کورٹ کے اسٹے آرڈرز نہ لیں. اگر آپ کا کیس جینوئن ہے، جس طرح آپ دوسروں کو کہتے ہو، تو آپ کیس کو فیس کرو. اسٹے آرڈر کی آڑ میں جس طرح عمران خان صاحب PTI کے جعلی اکاؤنٹس میں اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپے، پشاور BRT
اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپی. اسی طریقے سے عمران خان کے فالوورز ہیں, وہی کام یہ صوبہ سندھ میں کریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جب آپ نے خود کہا کہ اس سے پہ لینڈ ڈلیور کرنا پڑا خلیفہ سے جو گل تھا وہ گل ہو جائے گا, یعنی آپ نے ڈاکٹر جیل کی بات کی. دوسرا آپ نے فواد چودھری کی آڈیو بھی سنائی. یہ غلط شیرو کب تک رہے گی؟ جب تک شیرو کا سردار موجود ہے اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں نا. مطلب فواد چودھری صاحب کوئی بعید نہیں کہ 2023 کے بعد اگر کپتان نہیں رہا تو کپتان چینج ہو جائے گا ان کا, اور فواد چودھری صاحب کہیں گے کہ دیکھیں میں تو کرکٹ پلیئر ہوں نا, مجھے تو ٹیم میں کھیلنا ہے, کپتان کوئی بھی ہو. رائٹ. ڈاک صاحب کا آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈاک خانہ کون سا ہے. ڈاک خانہ ہے نہیں ہے اس ملک میں کسی کو نہیں پتا, کہاں سے آئے کسی کو نہیں پتا. لیکن ہاں وہ کراچی آتے ہیں, کبھی کسی سرکاری جگہ بیٹھتے ہیں, کبھی کسی سرکاری جگہ بیٹھتے ہیں, اور وہ مجھے تو ہنسی آتی ہے. وہ گورنر ہاؤس جس کا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں, جس کا بجٹ ہم پاس کرتے ہیں, جس کے پیسے ہم دیتے ہیں, جس کی بجلی کا بل ہم پے کرتے ہیں, وہ جو چائے سموسے کھاتے ہیں وہ ہر چیز سندھ گورنمنٹ کرتی ہے. ابھی بجٹ منظور ہوا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ تو اسی گورنر ہاؤس میں ہمارا نمک کھانے کے بعد اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو چھوڑیں ان لوگوں کو. میں صرف گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ عوامی ایشوز کے اوپر بات کریں, اور میں آپ کے سامنے 3-4 بنیادی ایشوز ریز کر رہا ہوں. سینسس کا مسئلہ ہو, عوامی ایشو ہے نا. جگہ جگہ کراچی میں آپ کو بینر نظر آتے ہیں, تو بینر کیوں ہیں؟ وہ قومی اسمبلی میں بینر لے کے جاؤ نا, کابینہ میں بینر لے کے جاؤ نا. گیس کا مسئلہ ہے, آپ کے سامنے ہے, آپ کے میڈیا چینلز کور کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی نالائکی کی وجہ سے, ان کی نااہلی کی وجہ سے گرمیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ایک عام آدمی کو سامنا ہے. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں نا گیم چینجر ہے انڈسٹریز, بالکل ہے, بٹ کیسا گیم چینجر ہے ان انڈسٹریز کو گیس آپ پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں. اس کی ذمہ داری آپ ماضی کی حکومتوں کے اوپر تو نہیں ڈال سکتے نا, یہ تو ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے نا. اور تیسری چیز پی ایچ ڈی پی, کہ اس پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو وفاقی بجٹ کے اندر صوبائی سندھ کے ایشوز کو اگنور کیا گیا ہے. تو ان 3 ایشوز کے اوپر آپ ہم سے اتحاد نہ کریں, لیکن اس نعرے کے ساتھ تو آپ اتفاق کر سکتے ہیں نا, کیونکہ سیاسی اعتبار سے تو آپ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, گیس ملنی چاہیے, درست سینسز ہونا چاہیے. تو تینوں تو آپ کے نعرے ہیں, لیکن ان نعروں کو آپ پبلک کے سامنے لگاتے ہیں, لیکن جب میٹنگز ہوتی ہیں, آفیشیل انگیجمنٹ ہوتی ہے, تو وہاں پہ آپ خاموش ہوتے ہیں. تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں خاموشی ترک کریں عوامی ایشوز پہ. جس طرح پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بات کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کے ممبران قومی اسمبلی, سینٹ کے ممبران بات کریں, آپ بھی بات کریں. بہت ٹائم اچھا نہیں چلے راجا بس ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں امریکہ جس کی وجہ سے وفاقی حکومت اس کی جو ہے چیخیں نکل رہی ہیں کہ بھائی یہ جا رہے ہیں اور ٹی وی بھی تیار کیے, کیا معاملات ہیں؟ اچھا وہ سیٹنگ وزیر اعلیٰ کروانے گئے یا ایک دن پہلے گئے, پچھلے ہفتہ پہلے بھی گئے تھے, کیا لائن کیا بنائیے؟ اب میں تینوں کا ایک ساتھ آپ کو جواب دیتا ہوں. ارے یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ارریلیونٹ ہے, یہی ترجمان آ کے کہتے ہیں, اور وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک نجی دورہ امریکہ کا, چیخیں نکل گئی ہیں لوگوں کی. وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ریلیونٹ نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب. بار بار فواد چودھری صاحب آ کے کہتے ہیں, گل صاحب کہتے ہیں, رائٹ. لیکن وہ بلاول بھٹو زرداری اپنے نجی دورے پہ امریکہ جا رہے ہیں, پہلے سے پلان ٹرپ ہے, امریکہ جا رہے ہیں, چیخیں نکل رہی ہیں. مراد علی شاہ صاحب امریکہ پہلے بھی گئے, ایک ذاتی پرسنل ایشو تھا اس کے اوپر گئے تھے, ابھی بھی گئے. اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا بھاگ گئے, ابھی تو اعلان بتا کے گئے لوگوں کو. دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں چھچورے لوگ جو کہ سب کچھ بتائیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرائیویٹ چیزوں کو پرائیویٹ رکھتے ہیں. میرا ذاتی مسئلہ ہے
تو میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا. لوگوں کی ذاتی زندگی بھی تو ہوتی ہے نا. تو وہ پرائیویٹ دورے پر گئے, کوئی سرکاری جہاز لے کے نہیں گئے, کوئی سرکاری وسائل استعمال کر کے نہیں گئے جس طرح یہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں. پرائیویٹ دورے پہ گئے, پرائیویٹ ایئر لائن پہ گئے, شیڈیول ٹرپ ہے, اور انشاءاللہ ایک ہفتے بعد نیکسٹ ویک جو ہے مراد علی شاہ صاحب واپس آ جائیں گے. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اپنے ایک شیڈیول پرائیویٹ ٹرپ پر جا رہے ہیں, اور ڈاکٹر اذرا میرے خیال میں ابھی گئی نہیں ہے, شاید ان کو جانا ہے. ان کا بیٹا پاکستان سے باہر آئی تھنک تعلیم حاصل کرے, بیٹے سے ملنے کے لیے جا رہی ہے. میں اس میں یہی کہہ سکتا ہوں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ریلیونٹ نہیں ہیں, تو پھر کیوں چیخیں نکل رہی ہیں؟ تھوڑی چیخوں کو ان کو تھوڑا حوصلہ کرے. یہ ایک پیچھے سے کر لو, ہمیشہ ناراض ہو جاتے ہیں بھائی ہمارے. چلے حفیظ بلوچ صاحب. جی جی وہ حفیظ انگریزی میں کہتے ہیں لول, LOL. آج حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ عدالت میں لول ہوا ہے, رائٹ. حلیم عادل شیخ صاحب کو پریس کانفرنس کرنے کا شوق ہے. آپ لوگ کور کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو, یا ان کی ٹکر چکر وہ گروپ پہ چلا دیتے ہیں, تو ان کو اور انکریجمنٹ ملتی ہے بات کرنے کی. میں نے اس دن بھی جب انہوں نے کہا تھا نا میں پٹیشن فائل کرنے جا رہا ہوں, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ معاملہ عدالت آلریڈی اس فیصلہ دے چکی ہے. ہمارا ہائی کورٹ بھی فیصلہ دے چکا ہے, اور ہمارا سپریم کورٹ بھی اس حوالے سے فیصلہ دے چکا ہے. ان کو پسپائی کا, شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آج جو میں نے ٹکر دیکھے, میں خود عدالت میں نہیں تھا, میں نے جو ٹکر دیکھے اس میں یہی لکھا ہے, جو عدالت کی آبزرویشن تھی, کہ یہ معاملہ تو سپریم کورٹ آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے, تو آپ سیٹسفائی کریں. ان کے وکیل کو کہا کہ آیا آپ کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں اب بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو بس تھوڑا چچور پائی کا شوق ہے نا, وہ خبریں بنانے کا. دوسری بات آپ نے 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی, میں تو ریکارڈ پر آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ چاہیں گے میں آپ کے ساتھ وہ ڈاکیومنٹ شیئر کر سکتا ہوں کہ کس طریقے سے ملی بھگت کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ کرنے کی کوشش کی, اور اس اگریمنٹ کی آڑ میں جو ان کا ایک بہت بڑا چائنا کٹنگ کا منصوبہ تھا 7 میں جامشوروں میں, وہ کرنے کی کوشش کی, لیکن بر وقت اس کی انٹیمیشن کسی صحافی بھائی نے ہمیں دے دی تھی, اس سے ہمیں پتہ چل گیا, ہم نے تحقیقات کی, تو اس معاملے کو اب رکوا دیا گیا ہے. لیکن غالباً یہ عدالت گئے ہیں, اور عدالت میں جا کے انہوں نے پھر کوئی اسٹے آرڈر لینے کی اس حوالے سے کوشش کی ہے. یہ لسائی صاحب نے پہلے کہا تھا, یہ کر کے آ جاتا ہوں. افغانستان میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ لاکھوں مہاجرین جو ہے وہ اس مرتبہ پھر پاکستان اور سندھ کو آنے کے لیے تیار ہے. کیا سندھ حکومت اس کے لیے تیار ہے؟ یہاں پر پہلے ہی جو ہے لاکھوں مہاجرین پہلے سے موجود ہیں, اب جو لاکھوں ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, اور میں سمجھتا ہوں وہ جو فیڈرل لیول پہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہو رہی ہیں اس کے اندر اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو میں کوئی کامنٹ اس حوالے سے نہیں کرنا چاہوں گا جو کہ کانفیڈینشیل ہے, جس کے اوپر اسٹیٹ پالیسی بنا رہے ہیں. بٹ میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ بڑے ذمہ داری کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں, اور ہوپ فلی جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان کو ایک بار پھر دہرایا نہیں جائے گا. جی یہ کر کے یہ کھڑا ہو گیا. اب میں اس پہ آپ کو کیا کہوں, اگر پولیس کی رٹ کمپرومائز ہوتی خدا نہ خواستہ, تو میرے خیال میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بہتری نہیں آئی ہوئی. کبھی کبھار کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کچھ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ادارے کو اس طریقے سے بدنام کر دیں. میں کہتا ہوں کسی انڈیویجول کا ایکٹ, کسی ایک فرد کا ایکٹ اس کے ادارے کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. میری بات سنیے. تو میں سمجھتا ہوں کسی انڈیویجول ایکٹ کی وجہ سے کسی ادارے کو ملائن نہیں کرنا چاہیے. پولیس جو ہے ذمہ داری کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے, اور وہ کام کر رہی تھی, غالباً کام کر رہی تھی, اسی لیے وہ ایشو کریٹ ہوا, اور اس ایشو کو یہی پولیس انشاءاللہ قانون کے مطابق حل کرے گی. جی میں جب پوری تفصیلات آ جائیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. اگر میں حلیم عادل شیخ ہوتا نا تو کوئی بریکنگ نیوز دے دیتا آپ کو بھی. آپ نے کہا کہ سندھ میں قبضہ گروپ موجود ہے, لیکن اس قبضہ گروپ کو جو ہے وہ موقع تو آپ کی گورنمنٹ فراہم کر رہی ہے, جو
शहादत के दौरान 800 से ज्यादा देहों का रिकॉर्ड जल गया था। 14 साल गुजर गए हैं, वो रिकॉर्ड अभी तक नहीं बना। रिकॉर्ड नहीं बनेगा तो लोग ये कब्जा ग्रुप जिसका आप नाम ले रहे हैं वो तो कब्जा करेंगे। तो आप जस्टिफाई करें कि हलीम आदिल शेख जो सिंध की जमीनों पर कब्जा करे वो ठीक है, बढ़िया हैरत की बात है। ये जस्टिफिकेशन है कि जमीन को कब्जा कर लो यार, ये जस्टिफिकेशन है कि 30 साल लीज को पोल्ट्री की लीज को फार्म हाउस के लिए कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करो, ये जस्टिफिकेशन है। और मलिर का गालिबन रिकॉर्ड कंपाइल हो चुका है। ठट्टे के अंदर मेरे ख्याल में कोहिस्तान की बेल्ट में कुछ जगह ऐसी है जहां पे रिकॉर्ड जो है अभी तक नहीं हो पाए। 90% जो रिकॉर्ड है सिंध भर का वो डिजिटाइज कर दिया गया। इसके ऊपर मखदूम महबूब जमा जो कंसर्न मिनिस्टर वो बात करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इन चोरों, लुटेरों, इन गासिबों से, इन कब्जा ग्रुपों को कोई हक नहीं पहुंचता कि अगर किसी जगह किसी डेह का रिकॉर्ड जल गया है तो जाके ये गरीबों की जमीन को या सरकारी अराजी को अपने हाथ कर लेंगे। जी राना साहब, आज दिन भर में मैट्रिक के इम्तहान का आगाज हुआ और पहला ही दिन था कि पेपर का टाइम 9 बजे का था, लेकिन वो 12 साढ़े 12 बजे निशानी बनाने से पहुंचा और बच्चा आउट भी हो गया। क्या कहेंगे? तो मैं इसमें बेहतर ये होगा कि आप सईद गनी साहब से, निसार खुड़ो साहब से बात करें, क्योंकि उनके पास तफसीलात होंगी, मेरे पास इस बात का जवाब है नहीं। तो मैं कोई गलत बात करूं, जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, या तो एजुकेशन मिनिस्टर हों या जो यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड के हवाले से मुशीर हैं वज़ीर आला के, उनसे आप बात कर लें तो दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट ऑन इट। जी, मैंने बात नहीं की, इन्होंने बात की, मैंने कहा कि जी जी ये आपने बड़ा, मैं समझता हूँ, एक इंटेलेक्चुअल सवाल उठाया है। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए है कि सब कहते हैं कि सिंध में काम नहीं हो रहा, सिंध में कोई तरक्की नहीं हो रही, लेकिन सारे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो सिंधी आते हैं। तो मैं समझता हूँ आपके सवाल में उन नाक़िदीन का जवाब है कि अगर सिंध में कुछ नहीं हो रहा होता तो लोग पाकिस्तान बढ़ते नहीं, पाकिस्तान के बाहर से भी उठ के सूबा सिंध आ रहे हैं। मैं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार आपको कहता हूँ कि हम लोग काम नहीं करते बिल्कुल, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो, दिल का इलाज हो, सब का सब सूबा सिंध के अंदर मुफ्त किया जा रहा है। कैंसर का इलाज हो, सूबा सिंध के अंदर मुफ्त किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध सारे पाकिस्तान से अपने शहरियों का ख्याल रख रहे हैं, सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते हैं और उन इदारों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो जो हम कहते हैं कि सिंध खिदमत में सबसे आगे, मैं समझता हूँ इस बात की दलील है। तो बहुत शुक्रिया, आपने उन नाक़िदीन को जवाब दिया जो कहते हैं कि सिंध में तरक्की नहीं हो रही। ये इसके ऊपर मैं समझता हूँ बड़ी सोच विचार करने की ज़रूरत है और नेशनल लेवल पे इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है कि सारा मलबा जो है वो हमारी तरफ क्यों आता है, हम क्यों ना इन चीज़ों को प्रोएक्टिव अंदाज से डील करें। बिकॉज आपके सामने है कि कराची शहर की आबादी के हवाले से ये जो अफगान महाजरीन बैठे हुए हैं, वसाइल हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्सेज हमारे इस्तेमाल करें, बट अकाउंट फॉर वो नहीं होते। और जब अकाउंट फॉर नहीं होते तो उसका नुकसान मेरे शहर को भी होता है, मेरे सूबे को भी होता है। जी जी, दोनों। अगेन मैं तो आज तो आपने सिंध हुकूमत की लॉटरी लगा दी। आपके सवालात में हमारी विंडिकेशन है। आपके सवालात ये शो कर रहे हैं कि अगर सब कुछ खराब होता तो आप सब लोग यहाँ का रुख नहीं कर रहे होते, अपने अपने गांव देहात में बैठे होते। तो ये शो करता है कि सिंध के अंदर काम हुआ है, तरक्की हुई है। जब भी ये लोग अपने एरियाज से मुतमईन नहीं थे, इत्मीनान नहीं था, इसलिए उन्होंने सूबा सिंध का रुख किया। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं उम्मीद करूंगा आपका टीवी चैनल और बाकी सारे टीवी चैनल ये जवाब के साथ साथ सवाल को भी दिखाएगा। लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट
वायरल हुई है सच है कि स्कूल जाती बच्ची नहाने नहीं देते, क्या इंतजामिया एक्शन ले रही है उन लोगों के खिलाफ जिनकी वजह से? मैं इसको चेक कर लेता हूँ, चेक करने के बाद इंशाल्लाह आपको इस बात करूँगा। थैंक यू जी। पाकिस्तान में चौथी लहर जो है वो दे चुकी है, और दूसरी बात ये जो कराची में खासकर जो है वो कोरोना का जो रेट है वो तकरीबन 10 से ऊपर जा रही है, ओवरऑल पाकिस्तान में 10 जा रही है। इस हवाले से आपने क्या जवाब दे रहे हैं? दूसरी बात ये है कि अब बहुत सारे जज्बा और भी बढ़ने जा रहा है, और तीसरा मेरा सवाल इसमें आ गया कि रेडी मंडी के अंदर कोई भी किसी की एडवाइस फॉलो नहीं हो रही है, दो बातें करना चाहूंगा। एक हिकमत अमली तो बड़ी सिंपल है, जो कि आप खुद वायलेट कर रहे हैं। मास्क हाथ में पहनने का मास्क नहीं है, और आंख नहीं लगाना, मतलब ये नाक को मुंह को कवर करना है। मैं यूजुअली लोगों को देखता हूँ वो मास्क कैसे लगाते हैं। ये दूसरी चीज, वो एनसीओसी ने फैसला किया ना, वो आप सुकरात से पूछें, जरा अरस्तू से पूछें कि वो कहा था वहां पे टेस्टिंग होगी, ये होगा, वो होगा। ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं लोग। मैं आप सबके सामने है कि इस वक्त हर चीज ही खुली हुई है, और पाकिस्तान भर में खुली हुई है। माशाल्लाह टूरिज्म इन लोगों ने खोला हुआ है कि लोग जो हैं वो एक जगह रुक भी ना जाएं, पूरे मुल्क में माशाल्लाह जाएं। तो मैं बस यही कहता हूँ, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। 3 सालों में जो इन्होंने किया है हमारे साथ, वो आप सबके सामने जी हो रहा है, बिकॉज ऑफ यही जो चीजें खुल गई हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मास्क पहने और वैक्सीनेट। जी सर। लड़ना